بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں سبق آپ سن رہے ہیں۔ 21ویں سبق میں آپ نے سن لیا کہ دعوت توحید کے راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور ابھی ابتدا میں ابھی آگے جو آپ کی تکلیفیں آئیں گی وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ نے دعوت توحید کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو کیسے کیسے ستایا، اور ان لوگوں نے ستایا جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال آپ کے معتقد رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے پچھلے سبق میں سن لیا۔ اب چند مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عام مسلمان صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہو جاتے تھے تو ان پر یہ کیسے کیسے ظلم ڈالتے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا نے انہیں کھجور کی چڑائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں کر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادے تھے، سفیر اسلام ٹھہرے بعد میں، جو ہے نا وہ ناز و نعمت میں پلنے والے اور آسائشوں میں پلنے والے، جب دل میں ایمان آیا تو گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، اور ایسا حسین اور جمیل نوجوان اس شدت تکلیف کی بنیاد پر ایسے ہو گئے جیسے ان کی کال کو نکال دیا گیا ہو، ادھیڑ دیا گیا ہو، ایسے آپ کا جسم جو ہے نا وہ کمزور پڑ گیا شدت تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت بلال کا نام کس نے نہیں سنا رضی اللہ عنہ؟ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے، آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کے آقا نے آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو جو ہے نا وہ مکہ کے پہاڑوں میں جو ہے نا وہ لے جاتے تھے اور گھسیٹتے رہتے، آپ کے گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے تھے، اور پھر آپ کو باندھ کر وہ اوپر سے ڈنڈے مارتے، چلچلاتی گرم تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو لٹا دیتے، اور پھر آپ کے سینے پر بڑی بڑی جو ہے نا وہ پتریلے کنکر لا کر بڑے بڑے پتھر رکھوا دیتے، اور کہتا تھا خدا کی قسم جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، ان سے انکار نہیں کرے گا، یہی حال ہوتی رہے۔ لیکن بلال جواب میں کہتے احد نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں توحید سے پیچھے ہوں۔ عمار بن یاسر کا آپ نے نام سنا ہے رضی اللہ عنہ، بنو مخزوم کے غلام تھے یہ بھی، انہوں نے خود ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابو جہل نے پیش قدمی کی اور آپ کو بہت ستایا، سخت دھوپ میں آپ کو لٹایا، پتریلی زمین پر لے جا کر اس کی گرمائش سے آپ کو سزا دیتا، اور جو ہے وہ اتنی سزا دی کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے کہ جو اسلام کی خاطر سب سے پہلے کیا ہوئی، شہید ہوئی، اور ان کو ایسے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا کہ آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ شرمگاہ میں نیزہ مارا اور آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عمار کو اتنا مارا کہ آپ کو تکلیف کی شدت کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے سامنے خاموش رہنا پڑا اور ان کی بات ماننی پڑی۔ دل آپ کا ایمان پر مطمئن تھا، لیکن بظاہر ان کے سامنے اقرار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی دل ایمان پر مطمئن تھا تو پھر کوئی سزا نہیں ہے اس کی۔ اتنا ستایا، اور حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں ان کے مالکان رسی ڈال کر کھینچتے،
اسی طرح حباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت تھی ام انمار، ان کے غلام تھے، ان کو اتنی سخت سزا دی اور سختی سے ان کے گردن کو مروڑتے تھے اور انہیں کئی بار دھکتے انگاروں پر ڈالا گیا۔ اور اسی طرح زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ام عبیس رضی اللہ عنہن، یہ سب لونڈیاں تھیں، لیکن اسلام نے دل میں جگہ لے لی اور مشرکین نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سنگین سزاؤں کو جو ہے نا اعلان کیا اور ایسے ایسے ان کے اوپر جو ہے نا وہ مظالم ڈالے اور ان کو جو ہے نا گھر سے نکالا اور ان کو جو ہے وہ پتھر مارے اور اتنا مارتے تھے کہ تک جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتے ہیں جب مسلمان نہیں ہوتے تھے تو نئے ہونے والے مسلمانوں کو آپ مارتے تھے تھک جاتے تھے، سائڈ سے ہو جاتے، جب تازہ دم ہوتے پھر مارنا شروع کرتے اور آپ کہتے کہ میں جو تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہوں اس لیے نہیں کہ تمہارے اوپر رحم آیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں خود تک گیا ہوں تاکہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر وار کر سکوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بعد میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو مانگا، مراد رسول بنے آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر اسلام لائے اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی اور خانہ کعبہ کا در کھلا، عبادت سر عام ہونے لگی۔ فقیہہ پر جب ظلم کی انتہا ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا ان کو بھی آزاد کر خرید کیا، اور یہ جو لونڈیوں کا بھی آپ نے نام سنا ان کو بھی آپ نے خرید کر پھر آزاد کیا۔ اور یہاں ان سزاؤں کو آپ دیکھیے، مشرکین نے مخصوص ایک سزا مقرر کی اور وہ سزا کیا تھی؟ جو بھی نیا مسلمان ہو جاتا اس کے لیے اونٹ کو ذبح کرتے، اس کی کچلی وغیرہ جو ہے نا وہ لا کر اور اس کا چمڑا اور کال لا کر اس کے اندر لپیٹ دیتے تھے، عرب کی سرزمین، گرمی، پھر بدبو اور پھر نیچے سے آگ لگا دیتے اور پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر لوہے کے کڑے رکھتے، لوہوں کے اوپر سے مارتے تھے اور ان کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کن کن مسلمانوں کو ستایا گیا، لیکن یاد رکھیے انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں، مستقیم رہے۔ دیکھیے عورتوں کو ستایا گیا، جوانوں کو ستایا گیا، بچوں کو ستایا گیا، بوڑھوں کو ستایا گیا، جوانوں کو ستایا گیا، لیکن ایمان، غلاموں کو ستایا گیا، لیکن ایمان جب گر کر جائے دل میں پھر اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ کی استقامت کے لیے خوشخبری آسمان سے آئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جو ہے نا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر آسمانوں سے فرشتے آتے رہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سناتے رہے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ملال اور غم ہوگا، یعنی آنے والی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور موجودہ پریشانیوں کی وجہ سے بھی ان کا غم کم ہوتا جائے گا، اور پھر جو ہے نا اولئک هم المفلحون، یہ سب کامیاب ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے، اولئک هم الفائزون، یہ کامیابی والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ یہ بشارت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس لیے پھر رضامندیوں کا اعلان کیا۔ تو اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، قربانیوں سے پہنچا ہے۔ سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں یہ قربانی کا پیغام ہے کہ آپ مشکلات کو نہ دیکھیے، سردی کو نہ دیکھیے اور مال اور جان کی کمزوریوں کو نہ دیکھیے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہو جائے اور مسلمانوں کو اور کافروں کو سب کو دین کے اصل روح پر لانے کی کوشش کیجیے، اور یہی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ مسلمان ہمیشہ داعی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب